کل فواد چودھری صاحب تھے ہمارے پروگرام میں، اطہر کاظمی صاحب، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات ہو جائے. پہلے اگر حکومت کچھ سی بی ایمز کرے، پھر ہم خان صاحب کے پاس اگر جائیں تو خان صاحب کو ہم 2 قدم پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. ہم انہیں کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹیں، سیاسی تناؤ کو کم کریں، درجہ حرارت نیچے لے کر آئیں، اور اس پہ وہ راضی ہو بھی سکتے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال کہ فواد چودھری کو تو ویسے خان صاحب پسند کرتے ہیں، لیکن عمران اسماعیل نے اور محمود مولوی نے جیسے جماعت چھوڑی تھی اور جس طرح جا کے وہ استحکام پاکستان میں شامل ہو گئے تھے، ابھی یہ کس منہ سے جائیں گے غالب؟ مسئلہ یہ ہے کہ کس منہ سے جاؤ گے تم لوگ جیل؟ تو اس کی جگہ اگر شاہ صاحب جائیں، یاسمین راشد صاحبہ جائیں، عمر چیمہ صاحب جائیں، اس میاں آپ کے محمود رشید صاحب جائیں، اعجاز چودھری صاحب جائیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کے جانے سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ان کو کہیں گے وہ باہر آ کے یہ شاید بتا بھی نہ سکیں کہ انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے. مفاہمت کا معاملہ، اب مزاحمت کی ذرا بات کر لیتے ہیں. مزاحمت کی تیاری بھی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. 8 فروری کو انہوں نے ایک کال دے رکھی ہے پہیہ جام کی، اور آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ ٹمپریچر بڑھانے کی تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ حکومت کو کسی بھی قسم کی جو ہے مفاہمت پر مجبور کر سکتی ہے؟ لاہور کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بعد اب کراچی جا رہے ہیں سہیل افریدی صاحب. سندھ کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کا خیر مقدم کریں گے، انہیں کسی قسم کی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تو فیصلہ تو یہ اچھا ہے سندھ حکومت کا، لیکن سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو ظاہرہ اتحادی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ. پنجاب میں روکا جاتا ہے، سندھ میں نہیں روکا جاتا. سندھ میں اگر وہ زیادہ بندے نکال لیتے ہیں تو اس سے کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں، اصل ایشو یہ ہے کہ 3 سال گزر گئے. ان 3 سالوں کے دوران حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کر لی، حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم بھی کر لی، ملک کے اندر ایک نئی 28ویں اعلیٰ کی بھی عدالت بھی تیاری ہے. بن چکی ہے. جی، اور 28ویں کی تیاری ہے، اور ایک نئی عدالت بن گئی، عدالتی نظام بالکل تبدیل ہو گیا. لیکن 3 سال کے بعد آج بھی اگر حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ہمیں بات کرنی پڑے گی، تو مسئلہ یہ ہے کہ نظام کے اوپر بوجھ ہے، کسی نہ کسی چیز کا بوجھ ہے، چاہے وہ سیاسی بوجھ ہے، سیاسی بیانیے کا نہ ہونے کا بوجھ ہے، معیشت کا بوجھ ہے. تو وہ بوجھ تو اب یقیناً بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے بات چیت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. یہ کوئی عمران خان صاحب سے اچانک حکومت کو پیار نہیں ہو گیا، نہ ہی ان کے اندر کوئی جمہوریت جاگ گئی ہے. وہ دیکھیں، آپ یہ کہتے تھے کہ ان کا تو اس جمہوری نظام میں کوئی اسپیس ہی نہیں ہے، یہ تو کلٹ ہیں، اور یہ اس جمہوریت کے لیے جو ہے زہر قاتل ہیں. لیکن اب اچانک اگر یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور ان سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کے اوپر بوجھ ہے اور پولیٹیکلی نظام ڈیلیور نہیں کر سکا. اب اس میں اچکزئی صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں نواز شریف صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں. اچکزئی صاحب سے ابھی بھی آپ بات کریں تو وہ نواز شریف صاحب کو بڑا ہائیلی ریگارڈ کرتے لیکن ہیں.